دشمنی احمد پہ شدت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام انہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ عرفاً بھی ثابت ہے اور شریعتاً بھی شرعاً بھی ثابت ہے۔ فرماتے ہیں کہ تجوید کی ادائیگی میں مخارج یعنی کون حرف کس حرف سے مخرج سے نکلتا ہے، اور صفات لازمہ یعنی حرف کا موٹا اور پتلا ہونا، باریک اور پر ہونا، صحیح سختی اور نرمی کا ہونا، کہ جس کی پیروی کرنے کے بعد قرآن کے حروف کی ادائیگی مثل انداز ادائے اہل عرب ہو جاتا ہے، یعنی عرب والے جس طرح عربی کو ادا کرتے ہیں ہماری ادائیگی بھی اسی کی طرح ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تجوید کی ادائیگی میں مخارج اور صفات لازمہ کا اہتمام تو فرض عین ہے، جیسا نماز فرض عین ہے، اور صفات محسنہ مزینہ کی ادائیگی استحباب کی منزل میں ہے۔ صفات محسنہ کچھ ایسی صفات بھی ہیں جو حروف کی خوبصورتی اور اس کی زینت کے لیے آئی ہیں۔ مثال کے طور پر اخفا ہے، جیسے من کانا کو من کانا نون کو اپنی خیشوم میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں اس کو من کانا، اور انعمتا میں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، انعمتا میں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اس کا بھی قاعدہ ہے نا، انشاءاللہ آگے چل کر کے بتائیں گے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ ہا عین حا غین خا جو حروف حلق سے نکلتے ہیں، خاص طور پر 6 حروف، اگر وہ آ جاتے ہیں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں انعمتا۔ لیکن اگر کہتے ہیں کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی نہ آئیں، کوئی دوسرا حرف آ جائے تو اس نون کو ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے من کانا، تو دیکھیں نون ساکن کے بعد یہاں کاف ہے، اور انعمتا میں نون ساکن کے بعد عین آیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ اظہار کیا اور یہاں پہ اخفا کیا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ایسی صفات ہیں جو تحسین اور خوبصورتی کے لیے آئی ہے نا، خوبصورتی کے لیے۔ اور باعتبار فن اس علم کا حصول فرض کفایہ ہے، یعنی مکمل قاری ہونا، مکمل تجوید کا علم سیکھ لینا یہ فرض کفایہ ہے، جیسا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کہ اگر محلے میں سے اگر ایک شخص نے بھی ادا کر لیا تو سب محلے کے لوگ بری ذمہ ہو گئے۔ ایسے ہی یہ بھی فرض کفایہ ہے کہ اگر پورے خاندان میں سے اگر ایک شخص نے بھی اگر اس علم کو سیکھ لیا ہے، مکمل قاری بن چکا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے، سارے لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری یہ خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسلام کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، نماز حج کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ایسی زکوٰۃ دینا ہے نا، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، تو اس طرح کے اعمال ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی طرح قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا بھی فرض فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس علم شریف کا ثبوت ادلہ اربع یعنی قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس چاروں سے پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اور قیاس سے بھی ثابت ہے، اور ادلہ اربع سے بھی ثابت ہے۔
کلام اللہ سے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آیت کریمہ ورتل القرآن ترتیلا جو مزمل سورہ مزمل کی آیت کریمہ ہے، اس میں ہے ورتل القرآن ترتیلا سے صراحت کے ساتھ اس علم کا وجوب ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور بطور اشارۃ النص کئی آیات سے وجوب تجوید کا ثبوت ملتا ہے۔ مثلا پہلے پارہ میں ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ لوگ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کما حقہ تلاوت کرتے ہیں۔ کما حقہ کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف کا جتنا حروف ہے، حرکات کا جو حقوق ہے، سکنات کا جو حقوق ہے نا، اس طرح سے تمام حرفوں کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ مخرج، صفت، غنہ، اظہار، قلب، جو بھی کچھ ہے مکمل حقوق کو ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کا ذکر قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ بندے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اسے کما حقہ تلاوت کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں ثابت ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کسی قسم کی کجی نہیں چھوڑا، اس میں اس کی ادائیگی میں لے لیجئے یا اس کے مفہوم میں لے لیجئے، یہ اشارۃ النص ثابت ہے۔ اور ورتلناہ ترتیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ورتلناہ ترتیلا، میں نے قرآن کو ورتلناہ، ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کی نسبت خود اپنی طرف فرما رہا ہے، ورتلناہ ترتیلا۔ ایک ہے ورتل، اے میرے بندو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہے، یہ عام بندوں کے لیے بھی، کہ جب بھی تم قرآن کو پڑھو تو ٹھہر کر تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ تلاوت کیا، پڑھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کو عربوں کے لہجے پر پڑھو، قرآن کو عربوں کے طریقے پر پڑھو۔ یہ تو قرآن شریف سے ثبوت ہو گئے، اس کے حدیث شریف سے کیسے ثابت ہے؟ حدیث مبارک سے اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب، یہ پسند کرتا ہے کہ ان یقرأ القرآن، کہ قرآن کو پڑھا جائے کما انزل، جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اسی طرح سے پڑھا جاوے۔ نیز صاحب نہایت القول المفید نے شارح جزری شیخ برہان الدین القلقیلی کے حوالہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے وقد صح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمی قاری القرآن بغیر تجوید فاسقہ، یعنی صحیح روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تجوید قرآن پڑھنے والے کو فاسق گردانا ہے۔ وقد صح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مبارکہ کی عبارت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں انہیں فاسق کہا ہے، کہ وہ شخص فاسق ہے نا۔ فاسق کا مطلب تو سمجھتے ہیں کہ شرع میں فاسق کسے کہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر داڑھی رکھنا سنت ہے، اگر حد شرع سے اگر کوئی کم رکھتا ہے مثال کے طور پر تو انہیں بھی شریعت نے فاسق گردانا ہے۔ نماز کو جان بوجھ کر کے کوئی شخص چھوڑ دے، جان بوجھ کر کے بغیر عذر شرعی کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء حقہ نے اسے بھی فاسق گردانا ہے۔ فاسق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شرع کا معاملہ ہے، چاند کے ثبوت کا معاملہ ہے، یا کسی کی گواہی دینے کا مطلب ہے تو وہ گواہی
نہیں دے سکتا، اس کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ اب فاسق کا مطلب یہ ہے کہ وہ فسق یفسق، دین جو سیدھی راہ ہے، اللہ کے سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس سے کہیں نہ کہیں اس راستے سے پھسل گیا ہے۔ فسق یفسق کا مطلب پھسل گیا ہے۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، کہ بسا اوقات قرآن خواہ ایسے ہیں کہ قرآن شریف تو پڑھتے ہیں لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ نیز جزیات تجوید سے متعلق بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک شخص کو پڑھا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو اکابر صحابہ میں سے ہیں، اکابر صحابہ میں سے ہیں، اور قرآن کے مفسر بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے آپ۔ حافظ قرآن کا مطلب صرف ہماری طرح اور آپ کی طرح وہ قرآن کو حفظ کر کے حافظ نہیں بن گئے تھے۔ حافظ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ محافظ قرآن تھے، قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں سے تھے، وہ ہے نا، محافظ قرآن ہے نا۔ حافظ قرآن تو تھے ہی تھے، محافظ قرآن تھے، ہے نا، اور تفسیر، علم تفسیر کے بہت زیادہ ماہر تھے۔ کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو پڑھا رہے تھے تو اس نے آیت کریمہ انما الصدقات للفقراء والمساکین کہ فقراء کو انہوں نے بغیر مد کے پڑھ دیا ہے۔ فقراء میں ایسی ایک مد رہتی ہے تو اس کو کیا ہے، کم سے کم 2 الف یا اس سے زیادہ 2.5 الف اور اس سے زیادہ 4 الف تک کھینچ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ترک مد کیا، یعنی مد ہی نہیں کیا، اس کو صرف الف کے ساتھ پڑھ دیا ہے، ترک مد کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا ما ہاکذا اقرانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا ہے، اس طرح یعنی بغیر مد کے ساتھ نہیں پڑھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مد کر کے پڑھایا ہے۔ یہ تو حدیث شریف سے اس کا ثبوت ہو گیا۔ اجماع امت سے کیسے ثابت ہے؟ اس کے متعلق شیخ محمد مکی ابن ابی طالب نہایت القول میں فرماتے ہیں قد اجتمعت الامة المعصومة من الخطاء على وجوب التجوید من زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى زماننا ولم يختلف فيه عن احد منهم وهذا من اقوى الحجج۔ فرماتے ہیں کہ امت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کیا ہے، بلا اختلاف، بلا نزاع و خلاف تجوید کے وجوب پر اتفاق کیا ہے، اور آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ تجوید غیر ضروری ہے، کسی نے نہیں کہا ہے کہ تجوید غیر ضروری ہے۔ علماء کرام یہی کہہ رہے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، یہی فرماتے آ رہے ہیں، اور کسی کا اختلاف نہ کرنا ہی خود اس کے واجب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے۔ کچھ یہی بات مجود اعظم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے۔ فتاوی رضویہ کی عبارت ہے بلا شبہ اتنی تجوید کہ جس سے صحیح تصحیح حروف ہو اور غلط خوانی سے پڑھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی قرات تو پھر فرض عین ہے۔ اس سلسلے میں شیخ مکی ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ خوب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نشر میں، ایک کتاب ہے النشر فی قراءۃ العشر، وہ قراءۃ عشرہ 10 ائمہ کرام کی قراءت کو، 7 قراءت کو اب میں نے جس ذکر کیا تھا وہ 7 قراءت تو جو بالکل متواترہ ہے، وہ 7 قراءتیں بالکل متواترہ ہیں، ان میں سے کسی بھی کی قراءت نماز میں تلاوت کریں گے تو ہو بہو قرآن ہے، وہ ہو بہو قرآن ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ جس قراءت سے ناشناس ہیں لوگ، اس قراءت کو مصلی میں یا محفل میں نہ پڑھا جاوے، نہ پڑھا جاوے، ورنہ اس قراءت میں بھی اگر قرآن شریف پڑھیں گے مصلی میں تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ہو بہو قرآن ہے، تو اس کو اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ کہیں ہو سکتا ہے آگے چل کر کے کوئی انکار کر دے کہ نہیں یہ ایسا نہیں پڑھا جاتا ہے نا، انکار کر دے تو پھر قرآن کا انکار کرنے والا ہو جائے گا۔ تو اور بھی کچھ قراءتیں ہیں جو قراءتیں شاذہ ہیں، قراءتیں شاذہ مترادفہ ہے، تو ان قراءت کو نماز میں قراءت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں اختلاف ہے، ان میں اختلاف ہے۔ لیکن ان کے بارے میں یہ ہے
کہ جن کے نزدیک متواترہ ہے ان کے نزدیک نماز ہو جائے گی، اور جن حضرات کے نزدیک وہ قرأت متواترہ نہیں ہے، اب 7 میں 3 اور ملا لیجیے تو 10 ہو جاتا ہے، تو 3 قراء اور ہیں، 3 امام اور ہیں، ان کی قراءت جن کے نزدیک متواترہ ان کے نزدیک نماز میں ہو جائے گی، اور جن کے نزدیک متواتر نہیں ہے ان کے نزدیک نماز نہیں ہوگی۔ لیکن 7 قرأت جو قرأت 7 ہے، سب کے نزدیک پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ وہ ہو قرآن ہے، جیسے امام اعظم امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی عنہ مجمعین، یہ چاروں حق ہے، کسی کے مسئلے پر عمل کر لیں تو ہمارا عمل درست ہو جائے گا۔ جی اسی طرح سے انشاءاللہ العزیز اسی طرح سے اہمیت پر علماء کرام کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے روشنی ڈالتے رہیں گے۔ اب جو حروف پڑھائے گئے تھے ہا تک، میں چاہتا ہوں کہ ان حروف کی پھر ایک مرتبہ اجرا ہو جائے، اور کچھ نہ کچھ ادھر بھی جو ہے آہستہ آہستہ ادھر بھی بڑھا جائے تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن شریف کی منزل تک، کہ وہاں تک بھی ہم پہنچے اور صحیح پڑھنے کی بھی پریکٹس کریں، اس کو بھی سنتے رہیں اور کچھ نہ کچھ ادھر سے بھی مشق کرتے رہیں، ہے نا۔ تو میں نے ہا تک پڑھی تھی، تو میرے ساتھ آپ اس کو اجرا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف پڑھو، آپ پڑھو طرز کے ساتھ۔ الف با ان حروف کا مخرج تو یاد ہو گیا کہ الف حلق کی خالی جگہ سے ادا ہوتا ہے، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے مل کر کے ادا ہوتا ہے، اور تا جو ہے یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے مل کر کے ادا ہوتا ہے۔ تا میں تھوڑی سی احتیاط اور کریں گے کہ تا کے ادا میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زبان جو ہے، زبان کا جو سرا ہے وہ زبان اوپر کے دانتوں کی جڑ میں نہیں لگ پاتی بلکہ تھوڑی سی پیچھے لگ جاتی ہے، تو بجائے تا کے ٹا کی آواز آ سکتی ہے، بجائے تا کے ٹا کی آواز آ سکتی ہے۔ تو اس پہ بھی جیسے مثال کے طور پر انعمتا ہے تو انعمتا، ہے نا، دونوں کی آواز بالکل قریب الصوت ہے، قریب ہے، تو اس میں احتیاط کیا جاوے، ہے نا۔ اور جب کوئی اس طرح کی قرأت پڑھیں یا اس طرح کی ادائیگی ہوں تو ان کو بولا جاوے کہ یہ تا نہیں، تا ہے، ٹا نہیں ہے۔ قرآن شریف میں ٹے نہیں ہے، چونکہ عربی میں ٹے نہیں آتا ہے۔ سا بولو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جب زبان کی نوک سرے کو، جب ابھی تو اندر ہے، جب یہ اتنی زبان جب پڑھیں سامنے والا تو زبان کا سرا نکلا ہوا ہے، سامنے والا دکھے، سامنے والے کو دکھے، تھوڑا سا حصہ سا پہلے لگائیں، سا، جی یہ آواز نکل گئی۔ مخرج میں جیسی ہی زبان لگ جائے گی حروف خود بخود سے ہی ادا ہو جائیں گے۔ فرمائیں ماشاء اللہ، جی آواز آ رہی ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول بڑے خوش ہو رہے ہیں ہماری اس ادائیگی سے، بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہے نا، کہ نماز میں تو ہماری شک ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یقین جانیے کہ اس پل کے لیے جو ہم وقت صرف کر رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہے۔ جی اللہ کی بارگاہ میں ضرور، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا یہ انداز ہے۔ انشاءاللہ یہی وقت ہمارے لیے نجات و مغفرت۔ یہ نماز کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز ہماری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ یہ صحیح ہوئی کہ نہیں یہ بھی ہمیں کنفرم نہیں ہے، تو قبولیت کو تو درکنار، لیکن اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہے،
اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت بالکل اس محفل پر ہے۔ دیکھیے فا کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے بڑے دونوں دانتوں کا سرا تھا جہاں سے فا ادا ہوتا ہے۔ جیم زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے مل کر کے جیم ادا ہوتا ہے، بہت ہی سب لوگوں سے ادا ہو جاتے ہیں، پھر بھی ایک مرتبہ اس کا اجرا کر لیں، جیم جیم آگے والا حرف ہے ہا، یہ ہائے حطی ہے، یعنی جو علم العادات سے واقف ہیں وہ حطی میں جو ہا ہے تو وہی والی ہا ادا کرنی ہے۔ جو حوض میں جو ہا ہے، جو لام میم نون واو ہا جو اخیر میں ہا آتا ہے وہ والی ہا نہیں ہے، یہ جیم کے بعد ہا ہے، اس میں تیز حلق سے بالکل ہوا نکلتی ہے، اسی ہوا کے ساتھ اس ہا کو ادا کریں گے۔ ہا بولو بیٹا، ماشاء اللہ، جی بالکل قریب الصوت ہے، اور ایک مرتبہ ادھی ہوا نکلنے مکمل، ماشاء اللہ، ذرا سی محنت کے بعد توجہ کے بعد دیکھیے مکمل ہو گیا۔ فرمائیے ہاں، نہیں ہاں بولے تو وہ جو لام میم نون واو ہا ہے اس میں مکمل آواز ہے، اس میں ہوا نہیں ہے۔ ہاں بولے تو اگر الحمد بول دیں گے، اگر الحمد، حالانکہ قرآن شریف میں اس والی ہا کے ساتھ ہے الحمد، الحمد ہے نا، اس والی ہا کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن، اس میں بھی جیم کے بعد جو ہا ہے ابھی جو مشق کرا رہے یہ والی ہا ہے۔ رحیم میں یہی والی ہا ہے، لہٰذا بسم اللہ ہماری جب صحیح ہوگی جب ہم اس ہا کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیے ہا، آپ بولو ماشاء اللہ، بولو حاجی صاحب، کوشش کریں گے ہے نا۔ ہا جی، یہ ہوا پہلے نکالیں گے، 2 سیکنڈ تک یہی ہوا نکالیں گے، پہلے ہوا نکالیں، آواز نکالنے کی کوشش نہ کریں، صرف ہوا نکالیے۔ وہ حروف کو نکالنے کی وجہ سے جو ہے نہیں وہ اس میں یہ ہو جاتا ہے، صرف ہوا نکالنے کی پریکٹس کریں۔ جب مرچی ورچی کھاتے ہیں تو کس طرح کے اس طرح کی ہوا نکلتی ہے، بالکل ویسی ہی ہوا نکالنا ہے۔ بولیے جی ماشاء اللہ، پھر میرے ساتھ ایک مرتبہ اجرا کر لیں، ہم میں بہت سارے لوگ، ایک جماعت ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں لیکن اس سلسلے میں بڑی خدمات کر رہے ہیں، ان کے چینل میں دیکھیے تو بڑے بوڑھے معمر، اس میں نوجوان بچے، نوجوان طبقے کے لوگ کثرت سے اس میں جو ہے شامل ہوتے ہیں اس محفل میں، اور وہ مشق کرتے ہیں بغیر کسی آر کے، وہ شریک ہوتے ہیں اور وہ مشق کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان میں جذبہ بھی دیکھا گیا ہے اور بہت لوگ صحیح بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب بچہ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا پڑھتا ہے، ابھی کلاس میں عشاء کے بعد آتے ہیں، بہت چھوٹا بچہ ہے لیکن سیکھ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو تھوڑی سی کوشش کے بعد ہمارے یہ حروف صحیح ہو سکتے ہیں، ہے نا، اور 29 حروف ہیں تو 29 طرح کی آواز نکالنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ جب بھی ہم نماز کے صحیح ہونے کے لیے اور ہماری تلاوت صحیح ہونے کے لیے، اور پھر جب ہماری تلاوت اور نماز صحیح ہو جائے تو اس پر ہم ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں، ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں۔ جی اگلا والا حرف ہے خا۔ ابھی میں الگ الگ حروف کو الگ الگ مخرج کے ساتھ بتا رہا ہوں، ورنہ تو آگے پتہ چلے گا کہ ایک ایک مخرج سے کئی حروف بھی ادا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جب یاد کرنے اور کرانے کی باری آئے گی تو وہ ترتیب سے میں حروف لکھوں گا۔ ابھی چونکہ الف سے لے کر یا تک الگ الگ حروف کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، اس لیے الگ الگ مخارج کے ساتھ پڑھا رہا ہوں۔ تو خا کا جو مخرج ہے یہ حلق کا اوپری والا حصہ، مثال کے طور پر یہاں چھوٹی زبان لٹکتی ہے، یہ تالو ہے، اسی کے نیچے زبان رہتی ہے، یہ حلق ہے اتنا حصہ۔ تو
یہ نیچے والا حلق ہے جو یہ جہاں پہ کھڈا رہتا ہے، یہ بیچ والی حلق ہے جہاں پہ ابھری ہوئی ہڈی رہتی ہے، اور یہ اوپر والا حلق ہے۔ تو حلق کے اوپر والے حصے سے خا ادا ہوگا، حلق کے اوپر والے حصے سے خا ادا ہوتا ہے۔ یہ خا کہتے ہیں کہ اس کھا سے جو منہ سے ادا ہوتا ہے، منہ کا وہ حصہ کہ زبان کا یہ حصہ لگائیں، آخر والا حصہ نہیں جہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، یہ والا حصہ لگائیں گے اور منہ سے ادا کریں گے، تالو سے ہٹ کر، جہاں چھوٹی زبان لٹکتی ہے اس سے ہٹ کر کے یہاں آئیں گے تالو سے، تو یہ کھا ادا ہوگا۔ کھا، کھلونا، کھیلنا، کھانا، جو کاف پلس ہے مل کر کے جو عربی اردو میں کھے بنتا ہے اور ہندی میں کھو ہے، لیکن کہتے ہیں کہ عربی میں وہ کھانا والا کھا جو ہے اس میں نہیں ہے۔ وہ جب بھی خا ادا ہوگا تو تھوڑی خخار کی آواز لے کر کے ادا ہوگی، اور اس میں یہ ہے کہ وہ حرف ہمیشہ موٹا ہوتا ہے، وہ حرف ہمیشہ موٹا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں خا، خا، جی ماشاء اللہ، یہ حروف بھی اتنا سخت نہیں ہے، الحمدللہ حلق سے ادا ہونے کے بعد جو ہے خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں۔ آگے والا حرف دیکھ لیجئے، دال ہے۔ دال بھی ہمیں سے ہر ایک شخص سے، بلکہ اکثر لوگوں سے یہ صحیح ادا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نیچرل زبان میں بھی دال آتا ہے۔ تو اب اس کو دیکھ لیجئے کہ دال کا مخرج کیا ہے۔ تو جو آگے تا کا مخرج پڑھے تھے وہی دال کا مخرج ہے، یعنی زبان کا سرا اور اوپر کے بڑے دونوں دانتوں کا جڑ، اوپر کے بڑے دونوں دانتوں کی جڑ، وہاں سے مل کر کے دال ادا ہوتا ہے، جیسے اد، جیسے اد۔ اب اجرا کر لیں، دال، دال، آگے والا حرف ہے ذال، دال کے بعد ذال، ہم اس کو زال نہیں بولیں گے، زال بولنے سے پہلی ہی ہماری آواز زا نکل گئی۔ ذال کا مخرج اور ثا کا مخرج جو ہے دونوں ایک ہے، ذال کا مخرج اور ثا کا مخرج دونوں کا مخرج ایک ہے۔ وہ کب ادا ہوتا ہے ثا؟ جب زبان کا سرا اگلے اور اوپر کے بڑے دونوں دانتوں کے سرے سے لگائیں گے، اگلے اور اوپر کے بڑے دونوں دانتوں کے سرے لگائیں گے تو وہاں سے ذال ادا ہوتا ہے نا، جیسے ثا ذال، اور اس مخرج میں سامنے والے کو زبان کی ذرا سی نوک دکھے گی۔ اب دیکھیں ذال، ذال، بولیں ذال، ذال، جی، پہلے مخرج میں زبان کو لگا دیں گے، آواز صحیح آ رہی ہے، لیکن مخرج میں زبان کو لگائیں گے، اور جو کہا جا رہا کم سے کم اس ہدایت پر عمل کیا جاوے کہ سامنے بیٹھنے والے کو زبان کی ذرا سی نوک دکھنی چاہیے۔ یہ زال نہیں بولنا، زال جب ہم بول رہے ہیں تو ہماری زبان کے اندر رہ رہی ہے، پہلے یہاں لگائیں۔ جی، ادا ہو گئی۔ ہمارے استاذ محترم کیا کرتے تھے، اگر حرف نہیں نکلتا تھا تو بولے بیٹا زبان کو پکڑ لو، اب پکڑ کر کے جو ہے اس کو پکڑے رہو، اندر نہیں جانے دینا۔ ذال ہے نا، ایسی ہی جب زبر کی ادائیگی کریں گے ذا، ذا، تو اب جا نہیں سکتی ہے نا۔ اس طرح سے جب مشق ہو جائے اور جب سمجھ میں آ جائے اس کی آواز تو اس کو چھوڑ دیں، جب عادت ہو جائے گی تو خود بخود جو ہے زبان نکل جائے گی مخرج میں اور یہ حرف صحیح ہو جائے گا۔ ذال، جیسے اذ، الذین میں یہی ذال ہے، الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم۔ اب بتائیں الذین پڑھیں گے تو کیا ہماری تلاوت صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ زے ہے، وہ کس کی آواز ہے؟ وہ زا کی آواز زینہ ہے نا، الذال کی آواز الذین، بالکل پتلی اور اس میں سیٹی نہیں ہے۔ الذین انعمت علیہم۔ یہیں پر اپنی اجرا کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پر اور اس محفل پہ بیٹھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، رحم فرمائے اور ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے علم میں، عمر میں، اولاد میں، مال میں،
کمائی میں تجارت میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جان مال عزت آبرو اولاد اور ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔